یہ خوش نہیں ہوں گے تو کون خوش ہوگا بھائی جان؟ جب تک نہ روئے اس کے زندگی کی کوئی پتہ نہیں، احساس ہی نہیں. تو رونا زندگی کی علامت ہے. بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ رونے والے کے گھر پیدا ہو یا رونے والے کے گھر پیدا ہو. یہ لائن جو ہے نا بڑی خطرناک بیٹھی ہے. بچے یا زیادہ پڑھے لکھے ہیں مجھ سے، اس لیے پڑھا لکھا بندہ بھی آگے آگے نہ بیٹھا کرے. جو زیادہ پڑھا لکھا ہو وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرے، اور بڑا آدمی بھی آگے آگے نہ بیٹھا کرے، وہ بھی بڑا پریشان کرتا ہے. اگلے محلے پہ حق بھی زیادہ ہوتا ہے کہ یوں ہاتھ جاتا ہے، وہ میں وہاں تک جاتا ہوں کہ وہ داد دے رہے ہیں. بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. ایک آنسو کے بدلے میں شیعہ قوم جنت دے رہی ہے. یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی. ایک آنسو کے بدلے والی میں جو جنت مل رہی ہے، یہ لڑائی مجھ سے نہیں بنتی. میرے مذہب کے بانیان، سادات، فقراء، ماتمی، عزادار، سالار، شورا، ذاکرین، وائزین، خطباء سے نہیں بنتی. میرے مذہب کے مجتہد، مفسر، محققوں سے نہیں بنتی. میرے مذہب کے بچے بہنوں، ماؤں، بہنوں سے بھی نہیں بنتی. قیمت ملے گی؟ جاتے جاتے ایک لفظ ہے، یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو سستی بیچ رہا ہے. اب آپ کے ہاتھ اٹھ گئے بادشاہ، اب آپ بھی میرے ساتھ تعاون میں شامل ہو گئے. یہ لڑائی پیر کا ہمیشہ اس تاجر سے لڑنی چاہیے جو سستی بیچ رہا ہے. یار یہ 200-250 روپے کا 300 کا کپڑا ہوگا، مہنگائی کا دور ہے، چلو میرا اپنا 1000 کا ہوگا، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. گرمی ہے، ہر بندہ رکھتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں آپ کی نوکری کے لیے حاضر ہو گیا. میں امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر. یہ ماتمی جوان بچے مجھ سے پیار کرتے ہیں. اچھا لگا میرے ہاتھ میں. بھائی بولے جعفر بھائی یہ کتنے کا ہے؟ میں نے کہا جی 1000 روپے کا. اس نے کہا یار میں 5 دیتا ہوں، اچھا لگا ہے مجھے دے دیں. میں نے کہا جی میں آپ کے لیے بہت دعا کرتا ہوں، یہ نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا؟ وہاں سے ایک اور بات میں اٹھا، اس نے کہا یار کیا ہو گیا، 5000 تم نے 1000 کا لیا، 5 دے رہے، چل 20 لے. میں نہیں دیتا. نیاز بیگ میں بڑے بڑے رائس لوگ رہتے ہیں. ایک بندہ اس نے 50 لے، میں نے کہا جناب میں نہیں دیتا. 2 لاکھ لے، میں نہیں دیتا. یہ بچہ سامنے بیٹھے، یہ سارے بچے میرے اپنے. ایک یہ جوان اٹھا، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 50 روپے کا نوٹ نکالا. اس نے کہا جعفر بھائی دینے بھی 50 نے تے لینا بھی ہے. یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں نا، یہ ہاتھ حسین کی تعریف کے لیے اٹھتے، میری واہ کے لیے کون بندے کو واہ تھوڑا کرتا ہے. میں نے 50 روپے لیے، چومے کپڑا بچے کو دیا، مجلس چھوڑی، گلی، موٹر سائیکل ہو، گاڑی تک پہنچا، بندے اکٹھے ہو گئے. 9:30 جعفر مکے. کیا مکوں؟ اس نے کہا جی پاگل آدمی ہے، علی شاہ کس کو بلا لیا؟ ہم تو اس کو علامہ سمجھتے تھے، یہ تو عقل سے پیدل ہے. 50 روپے کا دے کے جا رہا ہے، 2 لاکھ کا نہیں دیا تو مکے نا. ہم حسین علیہ السلام کے ذاکر ہاتھ ہی باندھ سکتے ہیں نا کہ سرکار شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی یہ لڑائی آپ مجھ سے نہیں لڑ سکتے. کیوں نہیں لڑ سکتے؟ میں کہتی میں کپڑے کا مالک ہوں، میری مرضی میں تو ہاتھ نیچے نہیں کرنا. پوری بات سن لے، ہاتھ نہیں بنے گی میرے جوانوں. میری مرضی میں 2 لاکھ روپے نہ دوں، میری مرضی میں 50 میں دوں، چونکہ میں مالک ہوں. آپ مجھ سے لڑ ہی نہیں سکتے. اتنی ساری بات ہے جو زمانے کو سمجھ نہیں آئی. پورے پاکستان کے مسلمانوں کو لڑا لڑا کے خود کنڈیشن کے کمروں میں سو رہا ہے. جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے. حسین کی مرضی 1000 رکعت میں نہ دے. جو ہاتھ نیچے رہ گئے بھائی جان، اور ہاتھوں کا دامن ابراس کیسے ہو؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک. آپ کو ہمارا سلامت رکھے اور آپ کی دعائیں قبول فرمائے. سید آپ کو کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے. جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں ہاتھ اونچے ہے میری. میری مرضی میں 2 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی میں 50 میں دوں، چونکہ اس کا مالک ہوں. جنت کے خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے. سیدہ کے بیٹے کی مرضی 1000 رکعت میں نہ دے، بطول کے بیٹے کی مرضی 1 آنسو میں دے دے. میں بولنے والا کون ہوتا ہوں؟
کی زندگی ہو، جتنا دل کرتا ہے اتنا جیو، جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس۔ واحد حسین کا ماتمی اور علی کا شیعہ واحد دنیا میں نے دیکھا ہے کہ جس کے پاس موت آ کے حیران ہو جاتی ہے، مرا بھی گئی یہ مرا بھی نہیں۔ آپ کو ماشاءاللہ، میں زیارات میں گیا تھا قم، علامہ عباس تالقانی وہاں پر اس ٹائم موجود تھے، معصوم قوم کے حرم میں جماعت کرواتے تھے، سوال و جواب کی ایک نشست ہوتی ہے وہاں پر، 40 سوال کیے تھے میں نے علامہ عباس تالقانی پر، اس میں میرا ایک سوال یہ بھی تھا، میں نے کہا قبلہ عشق حسین میں اے ہوئے ایک قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زندگی کے گناہوں کی سلیٹ پہ بوچھا پھیر دے۔ میرا کوئی لفظ ابھی تک نیاز بیگ نے ظاہر نہیں کیا، میں قبر تک آپ کا نوکر رہوں گا جو ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کر رہے۔ کیا اس آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ زندگی کی تختی پر بوچھا پھیر دے؟ تو مجھے کہتے تو آیا کہاں سے ہے؟ میں کہ جی پاکستان سے۔ کرتا کیا ہے؟ میں کہ جی ذاکر و موضوع میں کربلا کا فقہ جانتا ہے؟ میں کہ جی 6 7 8 سال مدرسے میں پڑھا ہوں، تقریباً واقف ہوں۔ میں نے تو وہیں پہ واہ واہ شروع کر دی، آپ بھی کمال لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک سوال میں کرتا ہوں، اس کا جواب تو دے، تیرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ میں کہ جی آپ حکم فرمائیں۔ وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا ایک 50 من دودھ کا پڑا ہو، 50 من۔ میں نے کہا جی، اس میں ایک نجس قطرہ گر جائے، آپ کو باہر آئے، آپ کو باہر آئے جو پہلے پہنچ گئے، آپ کو باہر آئے جو ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرنے لگ بھی گئے۔ اس نجس قطرہ، ایک نجس قطرہ 50 من دودھ میں گر جائے، دودھ کی کیفیت کنڈیشن کیا ہے؟ میں نے کہا قبلہ فقہ اعتبار سے امام جعفر صادق کی فقہ کے حکم کے مطابق 50 کا 50 من دودھ نجس ہے، نہ پینے کے کام، نہ دینے کے کام، نہ نیاز نماز، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اس کو ضائع کرنا پڑے گا، کوئی دریا سمندر نہر کے حوالے کرنا پڑے گا۔ مجھے کہتے پھر عجیب بندے پاکستان سے آ جاتے، تمہیں سوال کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے۔ ایک نجس قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ 50 من دودھ نجس کر کے جا رہا ہے، اس آنسو میں اتنی طاقت نہیں۔ آپ کا کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جس کی چھت میں علم ہے مرشد عباس کا، ہاتھ بلند فرمانا جوان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مل کے لبیک یا حسین، حق نہیں ہے، ہاتھ بلند کرو ہے۔ فطرت پر حسین کا کنٹرول، آگ پہ چلتا ہے شبیر کا ماتمی، آگ ہے، اتنے اتنے انگارے بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں جی یہ کوئی منتر پڑھتے ہیں آگ پہ پھر چلتے ہیں، جب ہم نے منتر ہی پڑھا ہوا ہے آگ آپ کا سر مارنا بھی دلیل ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بولیں، یوں یوں کرنا بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ شرمیلا بچہ ہوتے ہیں، وہ سارا دن گھر میں بھوکا رہتا ہے، اماں سے روٹی نہیں مانگتا، ماں سنبھال کے رکھتی ہے، یہ شرمیلا بچہ ہے میرا نہیں مانگے گا، تو اس کا مجلس میں آنا بڑی بات ہے۔ آیا تو ہے نا، بیٹھا تو ہے نا، سن تو رہا ہے نا، لے تو رہا ہے نا۔ یہ درس گاہ شبیر علیہ السلام ہے، ہماری درس گاہ میں حسین کی درس گاہ میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری جیسے جیسے کلاس چینج ہوتی ہے، ٹیچر بھی چینج ہوتا ہے، کلاس روم بھی چینج ہوتا ہے۔ یہ دیکھو بچے سے لے کر بزرگ تک ایک ہی کمرہ ہے، سارے حسین کی بارگاہ میں حاضر ہیں، سارے حسین کو سلام پیش کر رہے ہیں کیونکہ حسین ہے۔ میں نے کہا قبلہ میں جا رہا ہوں قم سے کربلا، تو مجھے کوئی ایسا ایک واقعہ سنائے کہ میری شدت زیارت میں اضافہ ہو جائے، معرفت میں اضافہ ہو جائے، حسین کی زیارت کے لیے اور میری دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ سادہ واقعہ سنا، تو کمال سادہ، اور سادہ نہیں پوری کائنات سما دی انہوں نے۔ تو مجھے کہتے ہیں ہمارے قوم کا ایک بندہ تھا، وہ زیارات پہ گیا کربلا،
अच्छा बिजनेसमैन था। उसने करबला में जाकर अकबर के बाबे के जलवे को देखा, करबला की रोशनाई को देखा, करबला की रूहानियत और मार्फत को देखा। उसने करबला बैठकर तुम घर खत लिखा कि तुम मकान सामान दुकान बेच के करबला आओ तो बिस्मिल्लाह, वरना मैं अपनी जिंदगी में जन्नत से वापस नहीं आऊंगा। घर वालों ने मकान दुकान सामान बेचा, वो भी करबला शिफ्ट हो गए। हाजी साहब ने वहीं घर बनाया, एक कपड़े की दुकान बना ली। रोजाना घर से निकलते सरकार अब्बास का सलाम करते हैं, फिर सरकार करीम करबला का सलाम करते हैं, फिर अपनी दुकान पे जाते हैं, फिर शाम को दुकान बंद करते हैं, इसी तरह सलाम करते हुए घर चले जाते हैं। एक दिन हाजी साहब बाजार से गुजर रहे थे, घर से निकले मौला के सलाम के लिए, तो कसाब कसाई गोश्त बेचने वाले ने आवाज दे दी, हाजी साहब गोश्त बड़ा अच्छा है, आपकी वापसी तक हो सकता है बिक जाए, खरीदिए। हाजी साहब ने 2-2.5-3 किलो गोश्त खरीदा। गोश्त लिफाफे में, शापर नहीं कहा मैंने, तो उस टाइम नहीं थे लोग। लिफाफे में, लिफाफा हाथ में, पहुंचो चुप कर गए हो, लिफाफा हाजी साहब के हाथ में। सरकार अब्बास का सलाम किया, चलो आज फिर ज़्यादा वहीं पे हो गए। सरकार अब्बास का सलाम किया, गोश्त हाथ में, करीम करबला का सलाम किया, दुकान पे नौकर को गोश्त दिया, घर दे के आ, उन्हें कहा कि सालन पका के भेजे। 2-2.5-3 घंटे गुजर गए, सालन नहीं आया। हाजी साहब नौकर से पता करो, सालन नहीं भेजा उन्होंने। नौकर घर गया, घर वालों ने कहा कि हाजी साहब को घर भेजे। उन्होंने कहा जी आपको बुला रहे हैं। हाजी साहब घर पहुंचे, क्या हुआ? उन्हें कहा 3 घंटे से चूल्हे पे रखा हुआ है, पकता ही नहीं। कितने अच्छे लगे वो बंदे अली शाह जो पहले पहुंच जाते हैं, कितने अच्छे खरीदार हो गए जो इंतजार। भाई 3 घंटे से पक ही नहीं रहा, आग असर ही नहीं कर रही, वैसे का वैसी गोटियां गोश्त पड़ा हुआ है। हाजी साहब ने कहा गोश्त वापस करो। गोश्त वापस किया, दुकान पे आ गए, अजीब गोश्त दिया तूने मुझे, बुला के दिया, करबला में तू बेच रहा है बैठ के। उसने कहा साहब क्या हुआ, पकता ही नहीं। उसने कहा साहब पता नहीं कौन कौन लेके गया है गोश्त, किसी ने शिकायत नहीं की, यही 2-2.5-3 किलो गोश्त नहीं पका। तकरार हुआ, बहस मुबासा शुरू हुआ दोनों के दरमियान, आवाजें बुलंद हुई। फितरत है इंसान की कि जब झगड़े तो ऊंचा बोलता है, तो उनकी आवाज उस वक्त का जो मेरे मौला के जरी का खादिम था वहां तक पहुंची। वो आ गया, उन्होंने कहा दोनों मौला के मानने वाले हो, हकदार हो, अली के हुसैन के अज़ादार हो, क्यों लड़ रहे हो? हाजी साहब ने कहा सरकार आप तशरीफ लाए हैं तो हमारा फैसला कीजिए, क्या हुआ? उसने कहा अजीब गोश्त दिया इसने, 3 घंटे से चूल्हे पे रखा हुआ है, पक ही नहीं रहा। उसने कहा भी हाँ हाजी साहब शिकायत कर रहे हैं तो क्या हुआ? उसने कहा जी मैं भी यही कह रहा हूँ कि और कोई शिकायत लेके नहीं आया, सिर्फ यही 3 किलो गोश्त हाजी साहब वाला नहीं पका। उनको समझ, उन्होंने कहा साहब जब आपने है अब आप उड़ जाएंगे, हाजी साहब जब आपने गोश्त खरीदा था तो आप गए कहाँ थे? मैंने कहा था ना पहुंच जाएंगे। हाजी साहब ने कहा मेरी रोजाना की रूटीन है, मैं सरकार अब्बास का सलाम करता हूँ, सरकार हुसैन का सलाम करता हूँ, फिर मैं दुकान पे गया, दुकान पे जाके गोश्त मैं नौकर को दिया, नौकर घर दे के आया, 3 घंटे के बाद मैंने घर पैगाम भेजा, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं गया तो उन्होंने कहा गोश्त बाकी नहीं रहा, बस इतनी सारी है कि मैं और तो कहीं भी नहीं गया। मौला जरी हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी के खादिम ने कहा साहब गोश्त बिल्कुल ठीक है, पकेगा नहीं। क्यों नहीं पकेगा? उन्होंने कहा हाजी साहब चूंकि गोश्त आपके हाथ में था, आप हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी में चले गए, जो गोश्त हुसैन की जरी से होके आ जाए उसे दुनिया की आग असर नहीं। लिहाज में गए, चोली में आ गए, कितने अच्छे लोग मिल गए मुझे। पहली मजलिस में कसीर तादाद में तशरीफ लाए हो, नजर बद से बचे रहो, हाथ यहीं पे रखो जो जवान हो, बुजुर्ग हाथ ना भी उठाए तो खैर है। हाजी साहब जो हाथ नीचे नहीं करने, हाजी साहब जो गोश्त हर में हुसैन से होकर वापस आ जाए उसमें दुनिया की आग हराम हो जाती है। अपनी कब्र की फिक्र करो, हमारी कब्र को तू ठेकेदार नहीं। जब बकरे का गोश्त हुसैन के हरम से होके आ जाए उसमें आग हराम है, और जिस दिल में हुसैन है वो जहन्नम।
बच्चों थोड़ा थोड़ा मुस्कुराओ मेरे चंदा। एक कंट्रोल है हुसैन का फितरत पर, तोड़ के दिखाओ। हुसैन है, टकरा गया है, 72 लेकर गया 9 लाख से। अच्छा, हर बात हम, क्योंकि हमें तो लालच होता है कि मोमिन खुश हो जाए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिन पर आप चुप भी कर जाए तो कर जाए। मतलब वजह क्या है, क्यों करबला का वाकया हुआ? कोई मुहर्रिकात तो पीछे है ना, कोई बात तो होनी चाहिए ना कि क्यों इतना बड़ा वाकया हुआ। यजीद ने क्यों कयामत तक की लानत खरीद ली हुसैन से लड़के? उसने बैयत मांगी थी हुसैन से, चूंकि इताअत और बैयत इस पर बड़ी बहस होती है, आपको शायद ना पता हो, क्योंकि सोशल मीडिया का मारा हुआ बच्चा वो क्या हमें वाह वाह करेगा। लेकिन वैसे जो बंदा गेम खेल सकता है बच्चा मोबाइल पे, वो मेरी बात भी समझ सकता है, वो हमें खेलनी नहीं आती है जो बच्चे खेल रहे हैं। क्या वजह है? तो उसने हुसैन से कहा कि हुसैन जब तक, हाँ हुसैन बैयत करे। 36 रियासतें थी उस वक्त, 36 रियासतों ने बैयत कर ली थी यजीद की, एक हुसैन ने नहीं की। जब हम इलेक्शन में वोट मांगने जाते हैं किसी शहर में, पिंड में, गोठ में, गांव में, पूरा शहर न्याज बे कहे कि हमने इस बंदे को वोट देने हैं। घर 2-3 घर हो तो कहेंगे हमने नहीं देने। तो फिर वो लोग कहते हैं कि यार चलो सारा शहर दे रहा है, ये 2-4 बंदे नहीं दे रहे तो छोड़ो, तंग ना करो, बार बार ना जाओ। यजीद से पूछना नहीं चाहिए, पूरी 36 रियासतें तेरी बैयत कर चुकी, हुसैन अकेला नहीं करता तो क्या हुआ? यजीद ने कहा मैं पागल नहीं हूं जब तक हुसैन ना करे। ये है क्या? वाह 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 वाह, आपका वाह, बुजुर्ग हाथ उठा रहे और जवान हाथ बांध के बैठे हैं। जिद कर रहे हुसैन के सामने, कंट्रोल है हुसैन का, कभी तो उठाएगा 10 दिन है। आज एक बंदा थोड़ा है, कल सही, परसों सही, फिर अगले दिन सही, नहीं करता मैं। अच्छा, कुछ लोग डर के छुप गए थे यजीद ने जब कहा कि मेरी बैयत करो, कुछ छुप गए, कुछ रात की अंधेरे में जाके कर रहे, छुप छुपा के। एक हुसैन था, उसने कहा नहीं, मेरे जैसा आज मैं आपकी मेहरबानी, आप हाथ उठ गया, मैंने कहा था ना हुसैन का कंट्रोल है, तो क्यों करोगे? मेरे जैसा तेरे जैसे की नहीं करता मैं, मदीना छोड़ना पड़ेगा, छोड़ूंगा, हज नहीं पढ़ने दूंगा, ना पढ़ने दे। ऐसे ही है ना, चल पड़े ना हुसैन, वक्त अपना काफिला लेकर, नहीं करता मैं तेरी बैयत। नहीं जी, 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी, 2 शहजादों की जंग थी। नौजवान नस्ल के जहन में यजीदियत न भर यार, गुनहगार हो रहा है, मुजरिम हो रहा है। मैं आज न्याज बेग के इस भरे पिंडाल में यकम मुहर्रमुल हराम को हुसैन अलैहिस्सलाम की पहली मजलिस पर कैमरे की आंख में आंख डालकर हुसैन के मातमी अज़ादार सादात बानियान के सामने तस्लीम कर गया कि दोनों शहजादे थे, तेरे वाला भी शहजादा, मेरे वाला भी शहजादा। पूरा पिंडाल का हर बच्चा हुसैन को सलाम करे तो मुझ समेत शब्बीर अलैहिस्सलाम का हक अदा नहीं होता। लेकिन इन बच्चों को, जवानों को, माओ बहनों, बेटियों को, दोनों शहजादों का तारुफ तो करवाना है ना। वो तारुफ तो करवाना है, हसब नसब पे बात नहीं करनी, बच्चे भी हाथ उठा रहा है, किरदार पे बात नहीं करनी, कहां हुसैन, कहां यजीद, इस पे बात मैंने करनी नहीं, मेरा ये टॉपिक है। मैंने दोनों का सामान बताना है, कि तेरे वाला करबला क्या लेके आया और मेरा हुसैन करबला क्या लेके आया। एक जुमला कहूंगा और पूरा पिंडाल की कीमत चाहिए, वरना फिर कल जिसको पसंद करते उसी को सुनते रहो। मैंने को इलेक्शन लड़ने नहीं आया न्याज बेग में, बानियान की ख्वाहिश होगी कि मजमा ज्यादा होना चाहिए, जाफर की नहीं। मुझे एक बंदा चाहिए जो हो खरा, जो मेरे साथ तैज रहे। मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, तेरे वाला
सांस ले लो यार। जुमला कितना कीमती है, इतना कीमती, इसके लिए मैंने मिन्नत की है कि सांस ले ले, फेफड़े को दम दे। फेफड़े में ताकत से बोला जाता है, फेफड़ा ना हो तो फिर आवाज नहीं निकलती, फेफड़ा हो तो फिर बोला जाता है तो हुसैन के नाम पे खर्च करना। फेफड़े की एक्सरसाइज होती रहती है, फेफड़ा ठीक तो कोरोना नहीं होता, और हुसैन की वजह से बोलते रहोगे तो एक्सरसाइज होती रहेगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि ये फेफड़े की एक्सरसाइज है, तुम्हें कहा होना है। ओह सारा पिंडाल बोल रहा है, बस ये बाबा जी कल से इनकी सीटें बदलनी है, मैंने बंदे देख लिए, वीडियो बना ली मैंने इनकी, ये बच्चे मेरे दाएं बाएं बैठेंगे। तेरे वाला बड़ों बड़ों को लेके आया, मेरा हुसैन छोटों छोटों को लेके आया। जो काम तेरे बड़ों को बहुत बड़े लगे वो मेरे हुसैन के छोटों को बहुत छोटे लगे। 9 लाख तलवार लेके खड़ा था, बस एक दफा मुस्कुराया 6 महीने का ली। हज़रत अली असगर के सदका में मालिक आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, मौला आपके घरों पर रहमत और बरकत का नज़ूल फरमाए। जो मांगने आए हो अली असगर की पाक अम्मा आपको अता फरमा दे। मुस्कुराया ना सिर्फ, झड़म करके गिर पड़े सारे। तो क्या हुआ उनको? 6 माह का अली है तो अली ना। जिस पैसे में 1 तोला सोना आ जाता है, उतने पैसे में 1 रत्ती हीरा भी नहीं आता। वजन कम हुआ, कीमत बढ़ गई। तो कभी कभी हमें खुद को भेजान दांत देनी पड़ती है, फिर क्या करें, मिन्नत करनी पड़ती है, दांत लेना भी पड़ती है, क्योंकि फिर अगली मजलिस में तुम कह दो नहीं हो रह गया, रह क्या गया यार, आप समझे ना। इसमें रहने वाली कौन सी बात है? जाकिर फेल नहीं होते, बजमे होते हैं। जाकिर कहाँ फेल हुए? वो जाना से अगले पेड़ जाके दांत ले लेगा। हम तो आपकी मिन्नत कर रहे हैं ना। तेरे बड़े को जो काम बड़े लगे, वो मेरे हुसैन के छोटों को बहुत छोटे लगे। इतना बुज़दिल था तेरा शाम का हाकिम, उसने 36 रियासतों में खत लिखा था, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो, मेरा हुसैन से मुकाबला है, मेरी मदद को फौज भेजो। ये बेबेना और तेरा बाप था मेरा मुर्शिद हुसैन, ये बात से भी कहता रहा, जिसने जाना है जाओ, जिसने जाना है, ये वहां था जिनकी छत में लगा है मुर्शिद का। हाथ ऊंचे, हैदर, पकड़ो नहीं है दोस्तों, कोशिश कर लो जवान बेटा, हैदर ही है। पहला दिन है, और आपको सुन दो। चला 3 दफा हुसैन क्या कह रहे हैं? चराग बुझाओ। हो सकता है कोई रोशनी की में शर्मिंदगी की वजह से ना जा सके, तो ये काम भी हुसैन ने हल कर दिया। चराग बुझ गया, अंधेरा है। अब हुसैन ने क्या कहा? फरमाते हैं मैं हक के बेइज्जत तुमसे उठाता हूँ, अपना हक के बैयत तुमसे उठा लेता हूँ। नाने का जामिन हूँ, अल्लाह का जामिन हूँ, बाबे का जामिन हूँ, अम्मा का जामिन हूँ, बड़े भाई का जामिन हूँ, जन्नत का जामिन हूँ, कौसर का जामिन हूँ, करबला में मौत है, भूख है, प्यास है, जाओ। तो यार क्या नहीं कह रहा जो चुप कर गए? जन्नत दे रहा है, शफात का जामिन है, कौसर का जामिन है, अल्लाह से लेकर अपने हसन भाई तक का जामिन है। फिर कह भी रहे जाओ चिराग रोशन करा, एक बार चिराग रोशन पूरे। मैं हो सकता है तुमने गौर नहीं किया, मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि हर चीज का जामिन हूँ। चिराग बुझाओ, फिर बैठे, तीसरी मर्तबा फिर बैठे, तो जाते नहीं। हजरत हबीब इब्न मुलाहिब अपनी जगह से उठे, जो करबला के ज़वार हैं, अब तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह ज़वार हैं, जो नहीं गए मौला तुम्हें जल्दी जल्दी बुला लेगा, मरने से
سے پہلے حسین کی زیارت ایک دفعہ واجب ہے چاہے ادھار لے کے جانا پڑے. سرکار صادق فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کربلا ضرور جانا تاکہ تمہیں جنت کے راستے پوچھنے نہ پڑے. جہاں تھکنا مجھے اشارہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی تھک رہے ہیں، میں تو کھڑا ہوں. جاؤ. حضرت حبیب بن مزار اٹھے، بلا تشبیہات باندھے حسین کے سامنے. کیا کہنا چاہتے ہو حبیب؟ کہتے سرکار آپ امام بن کے میری گفتگو نہ سنیں، میں بھی غلام بن کے نہ کروں، تو کیا کریں؟ آپ بھی دوست بن کے سنیں. بچپن کا دوست ہے حسین کا، مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی دوست کے لہجے میں آپ سے بات کروں. فرمایا جس طرح کرنی ہے کر. کہنا کیا چاہتا ہے؟ پورا نیاز بیگ 10 دن مجھے داد نہ دے، میں شکوہ کر دوں، میں مولا کی قسم کھا رہا ہوں، لیکن 10 دن کی قیمت چھولی پھیلا کے آپ سب مہمان بھی ہوں، حسین کا نوکر بھی ہوں، 10 دن کی قیمت مانگ رہا ہوں. اور 10 دن کی واہ واہ کتنی ہوگی یہ آپ کو پتا ہوگا. حضرت حبیب کہتے ہیں مولا ہے اشارہ میں بات کھول نہیں پاؤں گا، نہ یہاں نہ وہاں نہ وہاں، کھولنی خود آپ نے ہے، معرفت سفر آپ نے خود کرنا ہے. حبیب کہتے ہیں مولا بات بات جو ہمیں حکم دے رہے جاؤ جاؤ جاؤ، کدھر جائے؟ یا تو وہ دکھانا نہیں تھا، کوئی ہاتھ آئے تو حسین سے لے جا خیرات، بات رہی ہے شبیر کی کلمہ پر. ہاں تو تھک گئے ہو. کتنی روحانیت ہے، کتنی برکت ہے. سید آپ پہ راضی ہے، عزاداروں پہ، بانیان پہ، پورے نیاز بیگ کے بانیان، پورے عزادار ہمیشہ آباد رہو. ضروری تھوڑا سا جن کے پاس پڑھنی ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے، سب کے لیے دعا ہے. علی کے شیعہ ہے سر. حسین کا کنٹرول ہے نا. موت سے ڈرنا فطرت ہے، یہ نہیں ڈر رہے، نہیں ڈر رہے، بیٹھے حسین کے ساتھ. اور یہ حسین وہاں سے چن کے آیا تھا. یہ جو 71 حسین کے صحابہ ہیں، ایک لفظ کہوں جی، پچھلے سردار باقر شاہ، وہ پچھلے محلے والے، ادھر والے دوست، آپ میرے بچوں کے سامنے بیٹھے، بڑے بھائی ہیں آپ، چلو آپ بھی، آپ کہہ دو میرا بیٹا، ادھر والے چھوٹے ڈھنے منہ. ایک لفظ کہوں، لفظ مل جائے، جنت اتر کے تیری جھولی میں آ جائے گی. باد صبا کا جھونکا ہے، کوثر کے جام کا ایک جھلک ہے، وہ چھینٹا ہے جو تیرے چہرے پر آ جائے گا. اور حسین کے ماتم بیٹھے یہیں پہ رہیں گے، جسم یہیں پہ ہوں گے، روح کربلا سے ہو کے واپس آ جائے گی. پتہ نہیں کیا طہارت کا سمندر ہے حسین. حسین تو حسین ہے، حسین کے صحابی بھی علیہ السلام ہے. اور علیہ السلام، جان علیہ السلام، حبیب علیہ السلام، سید کوئی ہاتھ آئے تو حسین علیہ السلام کے نوکروں کو سلام کر دیں. اللہ نے دعا کرنا. حسین کے صحابہ کو سید کرو، حسین کے سارے صحابی علیہ السلام ہیں. کسی کے صحابی علیہ السلام نہیں، کسی کے بھی نہیں، علی کے بھی نہیں. حضرت سلمان 10ویں درجے کے ایمان پر ہے، اور ایمان کے ٹوٹل درجے 10 ہیں، 11واں نہیں ہے. 10 کے 10 حضرت سلمان کے پاس ہیں، علیہ السلام نہیں ہے. علی نے جنازہ مدائن جا کے پڑھایا، علی نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھا. اور یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے، نفس الرحمن فی فضائل سلمان کتاب کا نام ہے. پہلے ہم کتابوں کے نام نہیں لیتے تھے، چلو ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب لیتے پڑھتے ہیں کیونکہ سارے جہان پڑھا لکھا ہو گیا نا جی. جس کو لائبریری کا معنی نہیں آتا وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کتھوں پڑھے ہیں، یہ کتھوں کھا گئے ہمیں. بولا بھی نہیں سمجھا. حسین کے ذات ڈر پوک نہیں ہوتے، عزت دار اتنے ہیں کہ ڈرنا پڑتا ہے.
اگلے کا کیا پتا وہ کیا ہے؟ نفس الرحمان فی فضائل سلمان. پہلے تو کتاب میں کتنی مزہ ہے، رحمان کی سانسیں سلمان کے فضائل. 30 منٹ ہوئے ہیں یار پڑھتے ہوئے، 40 منٹ تو تھک ہی گئے. میں دل تھا میں نیاز لے کر زیادہ پڑھا کروں گا. شاہ جی نے بھی کہا کہ یہاں زیادہ وقت دینا ہے، چلو آپ کے سارے پر ہی پڑھنا ہے نا. حضرت سلمان کی ایک بات کر دو، جھلک دکھلاتا ہوں کہ کتنے مقام پر ہے. جیسے امیر المومنین مدینے سے مدائن پہنچے سلمان کے جنازے پر، بس علی میں سنتا یہ جملہ پڑھتا کوئی اور. جیسے علی سلمان کے پلنگ چارپائی کے قریب ہے جہاں سلمان لیٹے ہوئے تھے، بس علی قریب ہے، چاپ مار کے کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین. مشکل دور میں آل محمد کے فضائل سن رہے ہو، ہاتھ بلند کر کے علی نے نوکر چاہے. حسین کے سارے صحابی علیہ السلام ہے. اور علیہ السلام میں ہوتا تو پھر داد دیتا. میں پڑھتا چنگا نہیں، میں سنتا بڑا چنگا. سننا بھی ہر بندے کو نہیں آتا، سنتے سارے ہیں پر کوئی کوئی سنتا ہے. باقی یوں کر کے تو کان پہ منہ رکھ کے تو بات نہیں کی جا سکتی، سارے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. حسین کے ساتھ حور علیہ السلام، حسین کی حور کی قبر پر جا کے پڑھتے نہیں ہو، بس جا کے سلام کر کے آ جاتے ہو. پڑھا کرو اوپر لکھا کیا ہے. نہیں آتی عربی پڑھنی تو ساتھ والے کسی کو پکڑ لیا، وہاں اتنے عالم بچے طلباء پھرتے ہیں، کسی کا یہ پڑھ کے تو سنائیے یہ کیا لکھا ہوا ہے. السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پہ سلام. یہ بابا ایک بار میں گھر لے تو کم نہیں گرا گا، یہ ترائے بندے بیٹھے تو انہوں نے گھر لیا. السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تجھ پہ سلام. داد کے لیے جملہ کہوں تو سیدہ میری سانسیں ابھی بند کر دے. داد کے لالچ میں نہیں، بس تیری خیرات لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں کیا بیٹا ہے بی بی تیرا حسین جو مجرموں کو ولی بنا کے چلا گیا. پتہ چلا نا میرے سامنے ہے خریدار، مجھے احساس یقین ہو گیا کہ ہے حسین پیر کا درجہ. حور علیہ السلام، جون علیہ السلام، زہیر علیہ السلام، سعید علیہ السلام، برائر علیہ السلام، وہب علیہ السلام. آتے گئے علیہ السلام بڑھتے گئے، آتے گئے. حضرت حبیب کا تو ابھی بتایا نا، کربلا کے شہید ہیں، حسین کے بچپن کے دوست ہیں. خط لکھ کے بلوایا، حضرت حبیب پہنچے. اور یہ حسین علیہ السلام کی تربت ہے، یہ حبیب کی اسی گنبد کے نیچے ہے. اور کربلا میں علیحدہ قبر کا بننا مذاق نہیں ہے. سرکار کلندر کے بابا کی مزار بالکل حسین کے ذریعے کے بہر ہے. جہاں دروازے سے آپ اندر جاتے ہیں تو اس طرح حسین حضرت ابراہیم کی مزار ہے. 60 سال پیدل چلا تھا کربلا میں حضرت حبیب، پیدل چلتا رہا 60 سال. 60 سال پوری زندگی ہے صاحب. 60 سال کے بعد قبر حسین سے آواز آئی ابراہیم. اس لیے ان کو ابراہیم مجاب کہتے ہیں، حسین بولتے تھے. جی بادشاہ 60 سال ہو گئے تجھے میری جاگیر میں پیدل چلتے ہوئے، مانگنا کیا چاہتا ہے؟ کہتے جی ایک قبر. کربلا کی قبر کا پتہ ہے؟ بتاؤں تو پھر 10 دن لگ جائے، پھر آپ کہیں گے کہ ایک ہی بات پڑھی جا رہا ہے. علیحدہ مزار حضرت حبیب کی، علیحدہ مزار حضرت عباس کی. اور یہاں پھر یہ جب حضرت عباس پڑھیں گے تو پھر آپ کو اس کی بھی توضیح بتاؤں گا. حضرت حبیب کی بالکل جہاں مزار ہے. عباسی دور میں یزید کے بعد امیہ خاندان کے 10 حاکم گزرے ہیں. بنو عباس کے 37 حاکم گزرے ہیں بعد میں، 47 حاکم گزرے ہیں حسین کے بعد. کسی نے کسی سے بیعت پھر نہیں مانگی. واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ.
اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے. تو سب نے کہا کہ یہ بالکل زندہ ہوتا ہے. اس نے کہا پھر حسین سید الشہداء ہے, شہداء کا بھی سردار ہے. نے کہا جس میں بھی کوئی شک نہیں ہے دشمن. اس نے کہا پھر میں نے حسین کو دیکھنا ہے کہ زندہ ہے یا نہیں. ابھی بھی شک تھا. پھر کربلا سے لے کر شام تک وہ جو بولتا جا رہا ہے, تھک گئے ہو, وقت بھی سمٹ گیا ہے, یہ جو بولتا جا رہا ہے. آخری بات کر لیں پھر کل یہیں سے شروع کر لیں گے. اس کے وزیر نے کہا حسین رسول کا بیٹا ہے, اگر تو حسین کی قبر کشائی کرے گا تو ساری ملت اسلامیہ تیرے خلاف ہو جائے گی, شرم کر. اس نے کہا پھر میں نے دیکھوں کسے. انہوں نے کہا بالکل حسین کے ساتھ حبیب سویا ہوا ہے, حبیب کو دیکھ لیتے, وہ بھی تو کربلا کا شہید ہے. انہوں نے کہا چلو گزارا کرتے ہیں, حبیب کو دیکھتے ہیں. پہلے لگے فوجی آرمی یہ وہ ساری کٹھی ہو گئی. اس نے اپنے سپاہی کربلا کے اندر روزہ حرم الحمدہ داخل ہوا. حضرت ابراہیم کی قبر کھولنا شروع کی. پہلے لگے ہوئے ہیں, وہ ساتھ کھڑا ہے. قبر کھلتی 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 قبر کھل گئی. یہ تو آپ نے نیٹ پہ دیکھا تھا آج سے 10-12 سال پہلے, جب داعش والوں نے شام میں حضرت حجر بن عدی کی قبر کھول کر ان کی لاش کو باہر نکالا تھا کہ علی کا شیعہ تھا, پتہ نہیں اندر کیا ہوگا, نکال کے دیکھیں. جیسے نکالا دشمن پیچھے ہٹ گئے, ویسے کا ویسا. 1400 سال بعد ویسے حبیب سوئے, جناب حجر سوئے ہوئے, ویسے داڑھی ہے, ویسے ریش ہے, ویسے لباس ہے, ویسے کفن ہے, ویسے زخم ہے, ویسے یہ سب کچھ ویسے ہے. زندگی رہے نہ رہے, کوئی آنے دے کوئی نہ آنے دے, کوئی پڑھنے دے کوئی نہ پڑھنے دے. آج آ گئے ہیں تو ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی طرف, شیعہ سنی دوستوں کی طرف ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. داعش والوں سے کہتا ہوں ہم علی کے شیعہ ہیں, ہم کسی کی قبر کھولنے کو حرام سمجھتے ہیں. ویسے اگر تمہیں کھولنے کی عادت بڑھ جو گئی ہے تو ایک کام ہم شیعوں کا تو کر دو. کیا یہ تو علی کے شیعہ کی قبر کھول کے دیکھ لیا, ایک علی کے دشمن کی بھی قبر کھول. جس کا پھیپھڑا نہیں کام کر رہا ہے سب کر دے, خیر گزارا ہو جائے گا میرا. ختم ہوگی جعفر کی پڑھائی. زیادہ عشرے نہیں کرنے چاہیے, عشرے 2-3 بڑے ہوتے ہیں. اگر دل تو بھرے یار, ان کو چھوڑ کے کہاں جائے. یہ اچھے خریدار مل گئے, پتہ نہیں آگے ملے نہ ملے. ہم کی بات نہیں. مجھے تو عادت نیاز دیکھ کی پڑی آپ کے عشرے سے کہ تو کمال سنتے ہیں, پھر کمال سنتے ہیں, پھر آج پھر آپ نے کمال کر دیا. حضرت حبیب کی مزار کھلی, پہلے لگے ہیں سپاہی کھڑے ہیں, تھک گئے ہو, جیسے کھلی حضرت حبیب لیٹے ہوئے, تلوار سینے پر ہے, ہاتھ حبیب کا تلوار کے قبضے پر ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. مشہد مولا کی قسم, منبر کی قسم, سیدہ کی موجودگی کی قسم, ایسے لگ رہا ہے کہ آج بھی خط بنوایا ہے. تراشی ہوئی داڑھی ہے, سوری ہوئی زلفیں ہیں, جہاں زخم تھا وہاں سے خون رس رہا ہے. اس کے وزیر نے کہا خون کا نکلنا بادشاہ سلامت دلیل ہے نا کہ زندہ ہے, تو اب قبر بند کر دیں. یہ تجھے کس نے کہا قبر بند کرے, خون کا نکلنا دلیل تو بنا رہا ہے میرے سامنے. نہیں, اندر جاؤ, حبیب کو ہلاؤ, پتہ چلے زندہ ہے یا نہیں. واہ 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 واہ. کیونکہ ہو گئے 50 منٹ میں علی کے شیعوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. خود کو وہاں کر لینا بھی کوئی جرم اور حرام نہیں ہے. جیسے کہ ڈرتا ڈرتا اس کا سپاہی حضرت حبیب کی مزار قبر کے اندر اترا, ایسے لیٹے ہوئے تھے حضرت حبیب علیہ السلام. اس نے جا کر حبیب کے پاؤں کے انگوٹھے کو یوں پکڑا, یوں ہلکا سا ہلایا, بس ہلانے کی دیر تھی. چپ مار کے حبیب اٹھا, تلوار نکال کے کہتا ہے باروا آ گئے. کسی نے کہا نہیں, پھر وہیں سو گئے. اللہ اکبر, کتنا عظمت ہے اللہ کی. فطرت پر زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد.
غلاموں کو وہاں ہے. فضائل اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. مقصد تو 10 دن رونا ہی ہے. وہ جو شام سے آتی ہے نا سیدہ، وہ ہم جیسے جاہلوں کو سننے نہیں آتی. اس نے جعفر کو سن کے کیا کرنا ہے؟ وہ خود عالم غیر معلمہ ہے. وہ صرف آپ کی ہے سننے آتی ہے. حضرت علامہ سید محمد جعفر شوستری علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ علی کی بیٹی ہر مجلس میں ہوتی ہے اور مومنوں کی ہے سنتی ہے. پتہ نہیں کتنا حسرت ہے سیدہ کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو حکم ہے پتہ نہیں میں اپنے جانب سے کیا پڑھتا، لیکن جو سادات نے حکم دیا اسی کی گرد طواف کرتے ہیں. پہلی محرم الحرام ہے. ہر جگہ پہ پہلے دن حسین کی پاک اماں کی غربت کے جملے پڑھے جاتے ہیں. ڈھیر ساری غریب ہے محمد کی بیٹی. حسین پہ بھی کم دکھوں کے پہاڑ نہیں ہے، لیکن اللہ جانے آپ کی ہے کہ قسم میں کتنے دکھ برداشت کیے حسین کی ماں نے کہ کہتی رہی اگر یہ میرے والے دکھ دنوں پہ پڑتے تو وہ رات کی سیاہ تاریکی میں بدل جاتے، پہاڑوں پہ پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ایک جملہ میں اپنی زبان سے پڑھنا، اردو نہیں کہنا، اردو میں اس کا مجھ سے درد نہیں ہونا. میں اپنے وطن پہ کھڑا ہوں، میری زبان سمجھی جائے گی. جب سیدہ کی غربت پڑی جائے تو ہمارے مدار خان مولا کے سارے دعا کرتے ہیں اور کمال کی دعا کرتے ہیں کہ دعا کیتا کرو کہ ماں دے پتران دے سامنے ماتم دی قسم ہے میرے بچوں، پتران دے سامنے شالا کہ وہ دی ماں نہ مارے. پھر ایک دعا کی جاتی ہے شوہر دے سامنے اللہ کرے وہ دی زوجانوں کو ہی نہ مارے. آج ایک دعا سادات دے گھر کھلو کے امام بارگاہ دے بچ کھلو کے بیاز بیگ دے اس عظیم اجتماع دے سامنے جعفر پہ کر دے ایک باری ہے کر دے ہوئے تو میری اس دعا دے جملے دے حسین دی پاک ہمشیرہ مہر لا دے کہ میری پتر دنیا دے پڑھا گا تو توڑا نہ لے کے پڑھا گا. دعا کی تھی کر شالا کسے دی دینوں دا نوکر نہ مارے. کوئی ہاتھ ہے جنہا پتور دی غربت راستے ایک باری سر دے بار رہے جنہیں جوان بیٹھے حسین دی ماں دا ماتا میں ایک باری سر دے بار رہے. حوصلہ مولا آپ کو سی عطا فرمائے. ہاتھ باندھ کے جعفر کھڑا ہے. مولا کی قسم ہے کتنی راضی ہے آپ پر حسین کی اماں. جب تک بی بی راضی نہ ہو ہے نکلتی نہیں. جو ہے نہیں کر رہا ہو ایک دفعہ آنکھ بند کر کے اس سے خیرات مانگ لو. بی بی میں سفر کر کے آیا ہوں، میں تیرے دکھوں پہ ہے کرنے آیا ہوں. وہ خیرات دے دے گی میرا بیٹا. جو بیٹے دے دیتی ہے وہ آپ کو ہے کی خیرات کیسے نہیں دے گی؟ کبھی ہے کر کے دیکھ تو صحیح حسین کی غریب ماں کو. ڈھیر ساری غریب ہے. کل میں نے اپنے گھر بیٹھ کر یہ جملہ ان بچوں کو سنایا ہے. یہ مجلس کا ماحول نہیں تھا، ویسے گھر میں ظاہر چاند رات تھی، سیاہ لباس میں تھے، حسین کے دکھ میں سیدہ کا جملہ میں نے پڑھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود علی کا شاگرد ہے اور علی کے معتبر ترین صحابہ میں شامل ہے. اور سیدہ کا جنازہ جب اٹھا تو عبداللہ بھی شامل ہے بطول کے جنازے میں. اللہ اکبر. عبداللہ کہتے ہیں بی بی میں مر گوں یہ سارے ہے کرے میں سمجھا نہیں سکوں گا. عبداللہ کہتے ہیں سیدہ کو دفنانے کے بعد علی نے جو جنازے کے ساتھ 9 بندے تھے ہمیں حکم دیا تم جاؤ گھر، میں تھوڑی دیر کے بعد ہے آپ کی ہے سمجھ گیا میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا. عبداللہ کہتے ہیں میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. مولا اس حالت میں دشمن زمانہ ہے تیرا، آدھی رات ہے، میرا دل نہیں مان رہا، تیرا حکم تو ہے اگر مجھے اجازت دے میں آپ کے ساتھ رہوں. علی فرماتے چل تو بیٹھ جا. سلمان، ابو ذر، حذیفہ سب کو حکم دیا تم چلے جاؤ. عبداللہ کہتا ہے جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی کچی دیوار تھی نا اس پہ علی جا کے بیٹھ گئے یوں کر کے اور مسلسل دیکھ رہے ہیں حسین کی ماں کی قبر کو. مر جانے والی باتیں ہیں یار، پڑھنے والی کہاں ہے؟ پتہ نہیں کیسے پڑھ کے پھر آپ کو سناتے ہیں.
یہ اس کی توفیق ہے، ورنہ پڑھتے پڑھتے مر جائے۔ جو ہاتھ آزاد رکھتے ہو نا جوان، بزرگ ہاتھ نہ بھی مارن دکھائے رہے، جوان سر تے ماری سینے تے نہ ماری، سینے تے ماتم آل محمد تے مردہ نہ ہو گئے، مستوران دا ماتم سرتے ہو گئی، اتنے تک یہاں تک ہاتھ جاتا ہے، یہاں تک بھی چلا جائے گا، سمجھنا بھی ہے، میں سمجھا نہیں سکوں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں پہلے امیر المومنین یوں کر کے سیدہ کی مزار کو دیکھتے رہے، مسلسل دیکھتے دیکھتے علی کی آنکھیں نہیں ساون کے بادل بن گئے، پہلے علی چپ کر کے روتے رہے۔ عبداللہ کہتے پھر علی کی ہچکی بندھی، تیری ہے تھی قسم ہے، پھر علی نے ہچکیوں سے رونا شروع کیا۔ عبداللہ کہتے ہچکیوں کے بعد علی کی دھار نکل گئی، آدھی رات کو گونجی علی کی غربت کی صدا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں جہاں بیٹھا تھا وہی سوچ کے علی کے قدم پہ کہہ لیا، یا علی تو اللہ کا ولی ہے، یا علی موت فوت ہر گھر میں ہوتی ہے، کیا درد یاد آ گیا جو دھاڑے مار کر رو رہے ہو۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں علی کتنا ماتم کرتا، اپنے جد اللہ ہاتھوں سے علی نے وجہ اللہ چہرے پہ ماتم کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا یا علی کس بات کا ماتم؟ کہتے ہیں مجھے بطول کا سفر رولا گیا ہے، مجھے 90 دن بطول نے بتایا ہی نہیں، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، مجھے آج زینب نے بتایا ہے اماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ اللہ جانے 90 دن کیسے چلتی رہی محمد کی بیٹی، سیدہ ماتم کر لو جڑے کماندے نوکر جوان بیٹھے مارنے۔ حوصلہ 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 حوصلہ، پہلا دن ہے میرے بچوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں مجھ سے زیادہ آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے کراؤ۔ آپ زیادہ پرسے کی والے سے آپ کو پتا ہے میں سندھ پتافیوں کے پاس 5 جماعت جو ثانی کو مجلس ہوتی ہے، وہاں مجلس پڑی آخر میں شاہ جی بابا کی دعا کر رہا، مجلس ختم ہو گئی، بندے چلے گئے، میں بانی کے گھر بیٹھا، امام بارگاہ خالی ہو گیا، پھر امام بارگاہ سے سید آواز آئے، ہائے رونے کی۔ میں گیا، بانی گئے، 2-4 دوست ساتھ تھے، دیکھیں کون رو رہا ہے، یہ تو ایک 35-36 سال کا جوان دیوار کے ساتھ بیٹھے یوں کر کے اور ہے کر رہا ہے۔ میں خود اس کے پاس گیا، گلے لگایا، پیار کیا، صبر کریں، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، جہاں سے آئے ہو آپ کو گھر چھوڑے۔ اس نے کہا قبلہ یہ سارے جانتے ہیں میں ادھر کہیں ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی کیوں پھر اتنا رو رہا ہے؟ کہتا جی میں ڈاکٹر ہوں۔ میں کہا جی ڈاکٹر ہے، میں سمجھے جاؤں، میں نے کہا ڈاکٹر ہے کہ پھر بھی کیا ہوا؟ یا دعا کر پیر علی شاہ میں مات آ جاوے یا سارا نیاز ایک سے تے ماتم کرے۔ وہ میری چرتن میں بہتال کر کہتے ہیں موت کی بلا بات یہ ہے جس کی ہڈی ٹوٹ جائے نا اسے تب درد تکلیف ہوتی ہے جب اسے کوئی حرکت دے۔ تو میں نے کہا تو کیوں ہوتا ہے؟ کہتا نہیں جس کی پسلیاں ٹوٹ جائے، وہ سانس لے تو سانس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ جانے 90 دن محمد کی بیٹی۔ حوصلہ میری بہن، حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ میرا بچہ، حوصلہ کرو، اور سیدہ کے بعد میں حوصلہ، حوصلہ میرا بیٹا۔ سر پہ ہاتھ مارنا میرا پتر، سر قریب بیٹھے ہو۔ حوصلے کی خواہد دعا مانگ رہا ہو، کہو تو یہی بس کر دو، نہیں پڑھی جائے گی غربت سیدہ مجھ سے، نہیں پڑھی جائے گی، 2 کے 2 جملے پڑھ لیتا ہوں آپ کو حکم جو ہوا، ورنہ کافی ہو گئی۔ شرم آتی ہے بطول کی غربت پڑھتے ہوئے، مجھے نہ پڑھے تو وہ ناراض ہوتی ہے، پڑھے تو شرم آتی ہے۔ کیا بتائے کیسے مارا، کتنا مارا، کتنی زخمی تھی محمد کی بیٹی۔ کوئی حوصلہ میرا پتر میرے سر پہ ہاتھ پہ مار دے، نہیں مار سکتا تو تو
حسنین سے کہتی ہے جاؤ نانے کی مزار پر میری صحت کے لیے دعا کر کے آؤ. حسنین مزار مصطفیٰ پہ چلے گئے. ایک لفظ کہہ رہے تھے, کہہ رہے تھے یہ ہو سکتا ہے بے زندگی رہے نہ رہے, کبھی کہہ سکے یا نہ کہہ سکے میرا بیٹا, اور اردو میں بھی نہیں کہنا. حسنین نانے کی مزار پہ چلے گئے. جناب سیدہ نے شام والی مخدومہ سے کہا زینب یہ سمجھتی ہے 5 سال کی جناب زینب تھی جب سیدہ دنیا سے گئی. 7 سال کے حسین تھے, 8 سال کے حسن تھے. آج ایک دعا کا آزم شاہ نیاز بے کے منگی جام علی شاہ دعا کر شالا چھوٹی اولاد کی ماں نہ مرے. رات کو جب دفنا کے بندہ گھر آتا ہے نا جنازہ اور بچے چھوٹے ہوں تو پھر وہ جو باپ ہوتا ہے وہ سنبھالتا ہے بچوں کو. میرا فلاں بچہ کے در, میری فلاں بیٹی کی در. آدھی رات کے بعد جب علی دفنا کے سیدہ کو گھر آئے, تھوڑی دیر کے بعد پوچھنا شروع کیا کہاں ہے میرے بچے. دھاڑے مار کے فضا اٹھی, یہ علی حسن زینب کلثوم ہے, حسین نظر نہیں آ رہا. پتھر بندہ ہے جو اب سر پہ جوان ہو کے ہاتھ نہ مارے. علی مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈتے اچانک جنت البقیع گئے تو رونے کی آواز آئی. حسین ماں کی قبر کو سینے لگا کے کہتے اماں تیرے بعد مجھے نیند نہیں آتی, اور اماں مجھے پانی دینے والا کوئی نہیں. ایک بار سر پہ ہاتھ مارنا نہیں, بڑے جوان بیٹھے میرا پتر ہائے زہرا. حسرہ میرا پتر, حسرہ میرا بیٹا, اس کو پکڑ لو. ختم ہوگی میری پڑھائی. جناب زینب سے کہا اسی جملے میں بہت ہی معافی دے دینا, زینب میرے تبرکات والا صندوق لے آؤ. جناب زینب صندوق لے آئی. عالیہ سے جناب سیدہ کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتی, آپ سمجھتی ہیں میں تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی, ذرا صندوق کھولو. 5 سال کی شام والی ملکہ نے اپنی پاک اماں کے سامنے صندوق کھولا. بی بی نے کہا یہ میرا تبرک, یہ میرا تبرک, یہ میرا تبرک, یہ تبرک میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں. تو میری عصمت کی وارثہ ہے, تو میری طہارت کی وارثہ ہے بیٹا. اچانک زینب عالیہ نے تبرکات اٹھانا شروع کیے. کیا دیکھتی ہے؟ 2 چھوٹے کرتے جو تبرکات والے صندوق کے اندر محفوظ ہے. جناب زینب کہتی ہے ماں یہ کس کے ہیں؟ بی بی کہتے بیٹا یہ سنبھال کے رکھو, ماں میرا اس سن کا تو کوئی بھائی نہیں ہے, میں کس کے لیے سنبھالوں. جناب سیدہ کہتی ہے بیٹا میں نے تیرے بابا کو وصیت کر دی ہے, تیرا بابا میری شہادت کے بعد